جانور اور انسان کے اندر جو فرق اشرف المخلوق ہونے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان باقاعدہ دو خاندانوں کی آپسی صلاح و مشورے کے نتیجے میں نکاح کرتا ہے اور اس سے اپنے خاندان کو ترقی دیتا ہے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے تو قبیلے کی شکل اختیار کرتا ہے, جب قبیلہ بڑا ہوتا ہے تو قوم بنتی ہے, اور جب قوم بنتی ہے تو ملک کے ملک فتح ہوتے ہیں, پھر جنگیں کھڑی ہوتی ہیں, پھر یہ سلطنتیں بنتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ویژن ہے, یہ ایک بڑی سوچ ہے, جو جس یعنی کہ قوم کو اس بات سے ہٹا دیا جائے کہ مطلب آپ جو نا کسی صوبے کی لڑائی لڑنے کے لیے کھڑے نہیں کیے گئے ہیں, مرویسوں سندھ نہ دیسوں, آپ کو اس لیے نہیں کھڑا کیا گیا ہے, ایک اکیلے سندھ کے آپ حاکم نہیں بنائے گئے, آپ اللہ کی تمام زمین کے حاکم بنائے گئے. شرط یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنائے گا. دنیا کا کوئی خطہ اللہ ایسا نہیں چھوڑے گا جس کا تمہیں مالک نہ بنا دے. یہاں بحث ایک صوبے کی لڑائی کی نہیں ہے, لیکن میں نے عرض کیا نا, آپ کی وہ سوچ بدل دی جائے, آپ کو لایا جائے نچلی سطح پہ, سوچ لائی جائے اس درجے کے اوپر کہ آپ کو اس سطح پہ کھڑا کر دیا جائے کہ صرف یہ ایک صوبے کے اختیارات آپ کو چاہیے, باقی کئی دنیا پوری کھڈے میں. آپ کا دشمن آپ پہ یوں نگاہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, یوں اس طرح. آج کہاں ہے کشمیر؟ ذکروں میں بھی ذکر ہے. کیسا ایسا میں کہہ رہا ہوں اگلے 4-5 سال کے بعد تو شاید یوم اظہار یکجہتی والا دن بھی گزر جائے گا, شاید ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہو کہ یہ دن کیوں منایا جاتا تھا. ہم دن منانے سے بحث نہیں کر رہے, ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ سال کے 365 دن ہے, وہ کسی ایک دن نہیں ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو کھڑا کیا وہ سال کے 365 دن ہوتا ہے, کسی ایک دن نہیں ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے ویژن تھے آپ کے, آپ کی نظروں سے فراموش کروا کے آج آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا مرد سے شہوت کرنا, بدفعلی کرنا یہ جائز ہے ناجائز ہے, اس کو قانونی درجہ دیا جائے نہیں درجہ دیا جائے. کورٹ میں بحثیں ہو رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ارے بھائی کون سی قوم ہو؟ غور سے دیکھو ذرا ان ممی ڈیڈی والوں کو, یہ جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں موم بتی مافیا, غور سے دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. یار یہ مطلب آپ یعنی فوجی لباس کے اندر ہے نا, دشمن اگر ان کے سامنے کھڑا, ان کا پیشاب نکل جائے, ہارٹ فیل سے ان کی موت ہو جائے, ناک منہ کان سے خون نکلا ہے ان کا, صرف فوجی لباس میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے وہ گن لے کے. اب آپ اندازہ کریں کس جگہ پر جا کر ہمارے جوانوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. جوان جو ہے وہ آہستہ آہستہ مونس بنتے جا رہے ہیں. وہ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ ہجڑے, وہ ہجڑے بنتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے اس سے روکا ہے اور بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی قوم میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اہل صدوم میں. فلسطین اور شام کے درمیان کی ایک مخصوص بستی تھی یہ. لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اللہ رب العزت کا حکم پا کر اللہ کے دین کی دعوت لے کر فلسطین سے نکلے اور دعوتی سلسلہ کرتے کرتے پہنچے صدوم. اللہ رب العزت نے یہیں پر انہیں مقرر کر دیا کہ یہاں آپ نے دعوت دین کا کام کرنا ہے. قوم کے اندر خرابی شرک اور کفر کے بعد اگر کوئی خرابی تھی تو آپ دیکھیں کیا جملہ وہ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو کہ کائنات میں تم سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا. حتیٰ کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن میں اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر نہیں کیا ہوتا تو مجھے زندگی میں کبھی یقین نہیں آتا اس بات کے اوپر کہ مرد مرد سے, عورت سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے. مجھے کبھی یقین ہی نہیں آتا اس بات پہ کہ ایسی بھی دنیا میں کوئی لوگ ہیں کیا. آپ اندازہ کریں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطری گندگی ہے, یہ بیماری ہے. اگر آپ اس کو کوئی مردانگی سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو کوئی معمولی بات سمجھ رہے ہیں, معمولی بات نہیں ہے, یہ دماغی بیماری ہے.